آج کا جو موضوع ہے اس کا نام ہے ضبط قبر۔ اور ضبط قبر کس کو کہا جاتا ہے اور ضبط قبر کیوں پیش آتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ ضبط قبر ہر مسلمان کو پیش آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ضبط قبر کہتے کس کو ہیں۔ آئیے، ضبط قبر اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ ضبط قبر پیش آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ضبط قبر کے پیش آنے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان کو موت آتی ہے تو جتنا تکلیف ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف پہ بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان قبر میں جاتا ہے اور منکر نکیر جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا جو خوف دیا جاتا ہے انسان کو، اس خوف کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے ضبط قبر کی بات کی ہے تو ضبط قبر ایسا ہوتا ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو قبر دباتی ہے اور ایسا دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اور ضبط قبر ہر کسی کو پیش آتا ہے، کافر مسلمانوں کو پیش آتا ہے۔ اور ضبط قبر جو ہوتا ہے وہ جو کافر کو پیش آتا ہے اور مسلمان کو جو پیش آتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور مسلمان کو جو ضبط قبر پیش آتا ہے وہ قبر اس کو اس طرح دباتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ بچے کو کہتا ہے کہ تھوڑا سا دبا دو، جب وہ بچہ دبا دیتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور جو مسلمان کو ضبط قبر پیش آتا ہے اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے، نرمی سے دباتی ہے، سختی سے نہیں دباتی۔ اور جو کافر کو ضبط قبر پیش آتا ہے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب قبر اس کو دباتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اور ضبط قبر کیوں پیش آتا ہے اس کی مثال بھی سماعت فرما لیجئے گا۔ مثال کے طور پہ ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور پہلے ہم کہتے ہیں کہ ایک پیالی لے آؤ، تقریباً 10 روپے لگتے ہیں چائے کی ایک پیالی کے۔ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، آج کے دور کی تو 15-20 روپے کی ہوتی ہے، پہلے دور کی بات کر رہا تھا، 10-15 روپے لگتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے کباب بھی کھانے ہیں، ہم نے چکن بریانی بھی کھانا ہے، یعنی کہ پھر ہو جاتا ہے 500-600 روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اس کی لذت بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس کا خرچہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور آج کل لوگ امیری ترینی میں زندگی گزارتے ہیں اور نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ امیر ترین کو ضبط قبر زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ وہ زیادہ لذتیں کرتا ہے۔ اور دنیا میں ہم جو زندگی گزارتے ہیں ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اس کی وجہ سے ضبط قبر پیش آتا ہے۔ یعنی کہ انسان کھانا زیادہ کھاتا ہے تو اس کے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان عیاشی میں زندگی گزارتا ہے، بدماشوں میں زندگی گزارتا ہے، خبیثوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی وجہ سے گناہوں کی بدولت ضبط قبر زیادہ پیش آتا ہے۔ اور غریب آدمی کو ضبط قبر کم پیش آئے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال نہیں دیا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت نہیں دی ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آزمایا ہوگا، اس پہ ضبط قبر کا حالت تھوڑا پیش آئے گا۔ اور جو امیر ترین ہوں گے اور دولت کے نشے میں بھاگتے ہوئے ان کو ضبط قبر زیادہ پیش آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں امیری ترینی کی زندگی گزاری، اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ کیسا حساب دے گا؟ ضبط قبر کی وجہ سے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ضبط قبر سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اور ضبط قبر ہوتا کیا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور اللہ تبارک و تعالی کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ضبط قبر پیش آیا۔ یہ ایسا ضبط قبر ہے جو ہر کافر مسلمان کو پیش آتا ہے۔ ضبط قبر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ضبط قبر میں آسانی نصیب فرمائے، اور ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔